بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیارت عاشور کے بارے میں یہ حکم ہے کہ روز پڑھیں، جو ہم پہلے بتا چکے، جتنا زیادہ پڑھیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ان دو واقعات کے اندر جھول کہاں تھا، پرابلم کیا تھا۔ پہلی بات یہ کہ یا لیتنی کننا معکم فافوز فوزا عظیما زیارت عاشور میں ہے نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود روایات میں ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام سے مروی ہے کہ جب بھی امام حسین و اصحاب امام حسین یا کربلا کو یاد کریں تو کیا کہیں؟ یا لیتنا کننا معکم، یا لیتنی کننا معکم۔ یعنی ہم اگر ذکر کرتے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا، حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کا، کربلا کے کسی بھی موضوع کا، کسی بھی شہید کا، تو اس کا ایک ادب کیا ہے کہ ہم فوراً ان کو مخاطب کریں۔ کس کو؟ خود امام حسین علیہ السلام کو، خود ان کے اصحاب انصار کو، ان کے خاندان کو، ان کے اسیروں کو، اور کیا کہیں؟ یا لیتنی اگر میں ایک ہوں، اے کاش میں، اور اگر ہم ہیں یا لیتنا کننا معکم، اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ اب ان دو واقعات کے اندر جو پرابلم آ رہا ہے وہ کیا آ رہا ہے کہ جس نے بھی اس واقعے کو بنایا یا اس کے ذہن میں آیا، وہ معکم سے یہ سمجھ رہا ہے کہ جیسے کہ ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے کاش ہم بھی 61 ہجری میں کربلا کی سرزمین میں کھڑے ہوتے۔ اگر یہ کوئی دعا کرتا ہے کہ اے کاش ہم بھی وہاں کھڑے ہوتے، ادھر کھڑے ہوتے یا ادھر کھڑے ہوتے، وہ تو قطعاً بیکار دعا ہے، وہ تو قطعاً بیکار دعا ہے۔ یعنی ہم کھڑے ہوتے وہاں پر تماشا دیکھ رہے ہوتے، یا ادھر ہوتے یا ادھر ہوتے، ایسا کوئی سوچتا ہے تو واقعاً بیکار دعا ہے۔ اس زیارت میں جو دعا ہے وہ کہ زیارت عاشور میں نہیں ہے، لیکن یہ آداب میں سے ہے۔ اس میں جو دعا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اے کاش میں 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں کھڑا ہوتا اور دیکھ رہا ہوتا آپ کو شہید ہوتا، با مدد کرتا یا نہ کرتا ہے تو بعد میں ڈیسیژن لیتا۔ اس دعا میں یہ ہے یا لیتنا یا لیتنی کننا معکم، اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، نہ کہ وہاں کہیں ادھر ادھر کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوتا دوربین سے۔ یا لیتنی کننا معکم، جناب آپ اس کو یاد کریں، جناب شوذب کو یاد کریں، جناب جون کو یاد کریں، جناب حبیب کا ذکر ہو، جناب مسلم ابن اوسجہ کا ذکر ہو، جس کا بھی ذکر آیا فوراً انسان دل سے کہے وَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لَا مَا غَيْرِكُمْ، جو بعض اور زیارات میں آیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، کسی اور کے ساتھ نہیں ہوں۔ ساتھ ہونے سے مراد یہ کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا، آپ کا مطیع و فرما بردار ہوتا، آپ کے حکم کو مانتا، آپ کے لیے اپنی جان کو دیتا۔ یہ خواہش ہے کس کی؟ اے کاش میں آپ کے اصحاب میں سے ہوتا۔ اب یہاں سے ایک اور موضوع نکلتا ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں کہ اے کاش میں امام حسین کے اصحاب میں سے ہوتا، یعنی اتنی بڑی معراج کی دعا کر رہے ہیں۔ بالکل حق ہے، حق ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل حق ہے۔ اب جب یہ دعا کر رہے ہیں تو ساتھ میں یہ بھی دعا کریں گے یا اللہ تو ہمیں ویسا بنا دے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دعا تو مانگ لی یا لیتنی کننا معکم، یہ تو ایک حسرت والی چیز ہے، کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دعا کا ٹائم گزر چکا ہے یا باقی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس دعا کی حسرت بہت اچھی چیز ہے، لیکن دعا کا ٹائم ابھی بھی گزرا نہیں ہے۔ اگر اس زمانے میں ہوتے اور امام حسین کے ساتھ ہوتے تو کامیاب ہیں۔ آج اگر ہم پیدا ہو گئے تو دعا کریں کہ امام زمان علیہ السلام کے مطیع و فرما بردار۔ بدترین تصور جو ادیان کے پیروکاروں کے ذہن میں آتا ہے جرنلی، بدترین تصور، نا امید کرنے والا تصور تمام ادیان والوں کے ذہن میں آتا ہے، وہ کیا آتا ہے؟ اولڈ از گولڈ، وہی زمانہ اچھا تھا بس، یعنی اس زمانے کے لوگ اچھے تھے، یعنی اللہ نے ہم سے اچھائی چھین لی، یعنی اس زمانے کے لوگوں کو اللہ نے اجازت دی تھی کہ سلمان و مقداد و ابو ذر بن سکتے ہو، میثم میں تمار بن سکتے ہو، اس زمانے والوں کو امکان ہی نہیں دیا۔ ہاں نبی اور امام بننے کا ہمارے پاس امکان نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سلمان و مقداد و ابو ذر بننے کے امکانات کو اور اس کے دروازے کو بند نہیں کیا ہے۔ ممکن ہے کہ آج کے دور میں بھی کچھ لوگ حضرت سلمان جیسے ہوں، ہو سکتے ہیں،
بالکل ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں چلے گا کہ یہ حضرت سلمان کے لیول کے ہیں، یہ حضرت ابوذر کے لیول کے ہیں، یہ حضرت مقداد کے لیول کے ہیں، یہ حضرت مالک اشتر کے لیول کے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہوگا۔ ہمیں کون بتائے گا؟ انشاءاللہ ظہور کے بعد اگر امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی اور یہ آدمی برابر ہے، یہ جو ہے سلمان جیسا ہے، تو جناب سلمان بننے کا وقت نہیں گیا ہے، لیکن ہم میں سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، جناب سلمان کے مقام کا اعلان ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا، لیکن جناب سلمان جیسے خالص لوگ ابھی بھی بن سکتے ہیں، لیکن کون بتائے گا کہ یہ اتنے خالص ہو گئے؟ یہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب ہمارے یہاں کچھ چیزیں جو ہیں وہ مختلف مسلکوں سے بھی آتی ہیں۔ مختلف اعمال میں سے کیا عمل ہے؟ ذکر یونسیہ۔ کون سا ذکر؟ وہ جو مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس نے فرمایا۔ اب اس کو بھی لوگوں نے سمجھ لیا پڑھیں گے تو پاگل ہو جائیں گے جیسے معاذ اللہ، نہیں، یعنی انتہائی عظمت والا ذکر ہے یہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ذکر جو ہے انتہائی عظمت والا ذکر ہے، یہ معنی ہے اس کے، نہ یہ کہ پڑھا تو قیامت آ جائے گی اور یہ ہو جائے گی اور وہ ہو جائے گی، نہ، ایک دفعہ پڑھیں تو اچھا ہے، 1000 دفعہ پڑھیں تو اچھا ہے۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، اور اسی کے ذریعے سے مومنین کو نجات دیتے ہیں، یعنی ہمیں اس میں پیغام مل رہا ہے، كذلك ننجي المؤمنين۔ 2002 میں ہم نے اس ذکر یونسیہ کے بارے میں ایک جملہ سنا، وہ آپ کو بھی سناتے ہیں، اچھا لگے گا آپ کو۔ کراچی میں اب یہ چیزیں خواتین میں زیادہ پھیلتی ہیں کہ جی یہ بڑا جلالی عمل ہے اور یہ ایسے نہیں ہوتا بیٹھ کے، یعنی ایسی بیٹھ گئے آپ کو تصویریں دے دی، نہیں ہوتا۔ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن ہے، ایک 5ویں کتاب جو ہے بہت مستحکم ہے، اورات، الشریعت المقدسۃ الاورات، یعنی خواتین کی شریعت۔ خواتین کی شریعتوں میں بعض پیروں میریتوں کی شریعتیں بھی آ جاتی ہیں، تو یہ کراچی میں بعض خواتین میں یہ سننے میں ملا، مجھے بڑی ہنسی آئی۔ تو خواتین نے کہا یہ ایسے نہیں ہوتا، تسبیح کے اوپر آپ نے لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا شروع کر دیا، یہ بڑا جلالی عمل ہے، اور یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ سامنے پانی کا کٹورا ہو، اس میں تسبیح رکھ کو پڑھا جائے۔ میں نے کہا واہ بھائی واہ، ریڈیٹر کی بھی ضرورت ہے اس میں، تو کولنگ سسٹم ضروری ہے۔ اب یہ سمجھیں کہ توہین ہو رہی ہے اسلام کی چیز، یعنی اتنا جلالی ہے کہ تسبیح بھی کسی وقت گرم ہو سکتی ہے۔ ہاں، تو یہ جو اسلام کی تفسیریں ہیں اس قسم کی مناسب نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہمیں ہر چیز اہل بیت علیہم السلام سے لینی چاہیے، پیروں سے، مریدوں سے، ادھر سے ادھر سے نہیں۔